یہ اتنا کریم ہے کہ حسین کی بے بسی کے بس میں ہے کس قدر اختیار سمجھو، حسین کی جنبش نگاہ بھی اشارہ کردگار سمجھو، حسین کی خامشی میں گم ہے صدائے کن کا وقار سمجھو، حسین کی بے نیازیوں کو غرور پروردگار سمجھو، حسین جلتی ہوئی زمین سے شفا کی خوشبو اگا رہا ہے، لہو کی چادر بچھا کے صحرا کو بھی معلا بنا رہا ہے۔ جی بڑی مہربانی۔ راہب کو میرے مولا نے بیٹے کیسے دیے؟ راہب یمن کا رہنے والا، راہب اور ہے راہب اور ہے۔ عیسائیوں کے سردار کو راہب کہا جاتا ہے، مگر راہب وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی شادی نہیں کرتا، وہ ہے عیسائیوں کا سردار۔ عیسائیوں میں جو ساری زندگی شادی نہ کرے، جو کوارا زندگی گزار دے، اس کو عیسائی لغت میں راہب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ راہب اور تھا جسے حسین نے ساتھ دی، یہ راہب نہیں تھا، راہب تھا۔ توجہ ہے میری بہن؟ یہ وہ راہب تھا کہ جسے کافی عرصے سے اولاد نہیں تھی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی کا نام فائزہ تھا۔ ایک مرتبہ راہب نے سنا یہ یمن کا رہنے والا، اسے پتہ چلا مدینے میں کوئی نبی ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے، اعلان رسالت۔ میری بہنوں کو زیادہ زحمت نہیں دینی، میری بہن ذاکرہ عذرا بھی آ رہی ہے، اس لیے جلدی گفتگو کو سمیٹ دوں گی، میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو یہ اس دور کا واقعہ کہ جب نبی کریم نے اعلان نبوت کیا تھا مدینے میں، سرکار نے کہا خدا کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے اس کا آخری نبی مانو۔ یہ بات راہب تک پہنچی۔ راہب نے سنا مدینے میں کوئی سید ہے، کوئی سردار ہے، کوئی نبی ہے جس کا نام محمد ہے، تو نبی پہ ایمان تو لے آیا تھا، اب دیکھنا چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا۔ بیوی سے کہتا ہے کہ چلو ہم کٹھے چلتے ہیں، ابھی تک اولاد سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس نبی کے صدقے ہمیں اولاد دے گا، ہمیں بیٹے دے گا، ہمیں اولاد دے گا۔ اب بیوی کافی سالوں سے ایک بی بی کو خواب میں دیکھتی تھی، فائزہ روز خواب میں ایک بی بی کو دیکھتی تھی۔ مدینے سے چند لوگ آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم کے بارے میں بتایا، تو یہ فائزہ خواتین کے پاس گئی اور جا کے کہتی ہے جس نبی سے تم مل کے آ رہے ہو اس کے اہل و عیال میں کتنے لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے، ایک بیٹی ہے، بڑی مہربانی، جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ تو جب فائزہ نے حلیہ پوچھا جناب سیدہ کا، تو جب عورتوں نے جناب سیدہ کا حلیہ بتایا تو فائزہ کہتی یہ تو وہی بی بی ہے، حلیہ تو ایسے بتا رہی اسی بی بی کو میں روز خواب میں دیکھتی ہوں، کئی دنوں سے میرے خواب میں آ رہی ہے یہ بی بی۔ شوہر کو کہتی چلو مدینہ چلتے ہیں، یقیناً ان کے باپ اور اس بی بی کے صدقے سے خدا ہمیں بیٹا ضرور دے گا۔ جو بے اولاد بیٹھے، میری مائیں بہنیں جو پریشان ہیں، جو مقروض ہیں، جو بے گھر ہیں، جو بے اولاد ہیں، مجلس کو سن لینا کافی نہیں ہوتا، وہ دعائیں جو گھروں میں بیٹھ کے قبول نہیں ہوتی، ذکر کے صدقے سے اس عزا خانے سے ممبر کی قسم بہت بڑی درسگاہ ہے، یہاں سے جھولیاں بھر کے جانی ہیں، یہاں تقدیریں بدلتی ہیں، یہاں مشکلیں حلتی ہیں، یہاں مانگنے سے تو دعا مقدر میں نہیں لکھی جاتی، وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں ذہنوں میں رکھتے ہوئے فائزہ اور راہب پہنچے مدینے میں۔ اب سرکار دو عالم ممبر پہ ہیں، راہب پہنچا نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ میرے مقدر میں اولاد نہیں، میں اولاد سے محروم ہوں، اللہ کے نبی میرے مقدر میں اولاد لکھ دیجئے، نبی آپ کے صدقے سے میں اولاد لینے آیا ہوں۔ سرکار نے کہا راہب بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی نے آسمان سے لوح محفوظ پہ راہب کی تقدیر کو پڑھا۔ اب بتانا یہ ہے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، مقام حسین کیا ہے، فضیلت حسین کیا ہے۔ قربان چلی جاؤں یہ کتنے کریم ہے، یہ کتنے سخی ہیں، یہ کتنے ولی ہیں۔ عزیزہ نعمت اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا راہب میں تیری تقدیر پڑھتا ہوں۔ سرکار نے اس کی تقدیر کو پڑھا اور کہا راہب میں نے لوح محفوظ پہ تیری تقدیر پڑھی ہے، تیری مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ بہت بڑی امید لے کے آیا تھا راہب، اولاد لینے آیا تھا۔ نبی خود بھی دے سکتے تھے مگر نہیں، دنیا والوں کو بتانا تھا کہ عطائے حسین کیا ہے۔ جاگیے گا